امام ابو داود رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ اس کے حالات میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے کہ یہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور سمندر میں جہاز اترا ہوا کھڑا تھا، تو جہاز ایک آدھ فرلانگ کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ چونکہ کنارے پر پانی کم ہوتا ہے، وہ جہاز کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، اور لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جہاز میں جاتے اور سوار ہو جاتے۔ ایک جہاز فرلانگ کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، اور امام ابو داود رحمہ اللہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ جہاز میں کسی شخص کو چھینک آئی، اس نے چھینک لے کر زور سے الحمدللہ کہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جس کے کان میں الحمدللہ پڑے وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اس شخص نے الحمدللہ اس زور سے کہا کہ امام ابو داود کے کان میں آواز آئی۔ اصل میں امام ابو داود پر واجب نہیں تھا کہ وہ جواب دے، اس لیے کہ چھینک والے ایک فرلانگ پر تھے، اور یہاں وہ جہاز پر تھے، یہ کنارے پر تھے۔ مجلس بھی ایک نہیں، جگہ بھی ایک نہیں، بیچ میں سمندر حائل ہے، مگر بات وہی ہے کہ نیکی کی حرص ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نیکی کما لے۔ چھینک لینے والے کی آواز اتنی بلند تھی کہ اس نے الحمدللہ کہا تو اس کی آواز یہاں پہنچ گئی۔ تو 3 درہم میں کرائے کی کشتی لی، اور اس کشتی میں بیٹھ کر 1.5 فرلانگ کا سفر کر کے جہاز میں پہنچے، اور جہاز میں اوپر چڑھ کر کہا یرحمک اللہ۔ یہ گویا نیکی کمائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے جا کر یرحمک اللہ کہا، غیب سے آواز پیدا ہوئی۔ کہنے والا نظر تو نہیں آتا تھا، آواز یہ آئی، اے ابو داود، آج آپ نے 3 درہم میں جنت خریدی۔ یہ آواز کان میں پڑی، معلوم نہیں کسی خلوص سے یرحمک اللہ کہا ہوگا۔ حالانکہ امام ابو داود محدث ہے، جانے کتنی انہوں نے حدیثیں لکھی اور کتنا اجر کمایا، کتنے نوافل اور تہجد پڑھے ہوں گے، اور کتنے صدقے دیے ہوں گے، لیکن جنت کی خریداری کی اس چھوٹے سے عمل کا ذکر کیا کہ 3 درہم میں کشتی کرائے پر کرا کر یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔